السلام علیکم۔ فائزہ ریئیکٹ آفیشیل چینل پر آپ سب بہنوں اور بھائیوں کو خوش آمدید۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ چلے سٹارٹ کریں آج کی ویڈیو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، سلسلہ سیرت النبی کی نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہیں۔ آج کی ویڈیو میں ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بچپن میں پیش آنے والے چند اہم واقعات کا تذکرہ کریں گے، جن کا تذکرہ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کیا۔ پیارے دوستو، وہ چند واقعات جو حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ذکر فرمائے، وہ واقعات آپ رضی اللہ تعالی عنہا اس طرح بیان کرتی ہیں کہ ایک مرتبہ یہودیوں کی ایک جماعت میرے پاس سے گزری۔ یہ لوگ آسمانی کتاب تورات کو ماننے کا دعویٰ کرتے تھے۔ میں نے ان سے کہا، کیا آپ لوگ میرے اس بیٹے کے بارے میں کچھ بتا سکتے ہیں؟ ساتھ ہی میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش کے بارے میں انہیں تفصیلات سنائیں۔ یہودی تفصیلات سن کر آپس میں کہنے لگے، اس بچے کو قتل کر دینا چاہیے۔ یہ کہہ کر انہوں نے پوچھا، کیا یہ بچہ یتیم ہے؟ میں نے ان کی بات سن لی تھی کہ وہ ان کے قتل کا ارادہ کر رہے ہیں، سو میں نے جلدی سے اپنے شوہر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، نہیں، یہ رہے اس بچے کے باپ۔ تب انہوں نے کہا، اگر یہ بچہ یتیم ہوتا تو ہم ضرور اسے قتل کر دیتے۔ پیارے دوستو، یہ بات انہوں نے اس لیے کہی کہ انہوں نے پرانی کتابوں میں پڑھ رکھا تھا کہ ایک آخری نبی آنے والے ہیں، ان کا دین سارے عالم میں پھیل جائے گا، ہر طرف ان کا بول بالا ہوگا، ان کی پیدائش اور بچپن کی یہ علامات ہوں گی، اور یہ کہ وہ یتیم ہوں گے۔ اب چونکہ ان سے حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا نے یہ کہہ دیا کہ یہ بچہ یتیم نہیں ہے، تو انہوں نے خیال کر لیا کہ یہ وہ بچہ نہیں ہے۔ اس طرح انہوں نے بچے کو قتل کرنے کا ارادہ ترک کر دیا۔ دوستو، اسی طرح حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں کہ ان کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا۔ ایک مرتبہ وہ آپ کو عکاظ کے میلے میں لے آئیں۔ جاہلیت کے دور میں یہاں بہت مشہور میلہ لگتا تھا۔ یہ میلہ طائف اور نخلا کے درمیان میں لگتا تھا۔ عرب کے لوگ حج کرنے آتے تو شوال کا مہینہ اس میلے میں گزارتے، کھیلتے کودتے اور اپنی بڑائیاں بیان کرتے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کو لیے بازار میں گھوم رہی تھیں کہ ایک کاہن کی نظر آپ پر پڑی۔ اسے آپ میں نبوت کی تمام علامات نظر آ گئیں۔ اس نے پکار کر کہا، لوگو، اس بچے کو مار ڈالو۔ حلیمہ اس کاہن کی بات سن کر گھبرا گئیں اور جلدی سے وہاں سے سرک گئیں۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت فرمائی۔ میلے میں موجود لوگوں نے کاہن کی آواز سن کر ادھر ادھر دیکھا کہ کس بچے کو قتل کرنے کے لیے کہا گیا ہے، مگر انہیں وہاں کوئی بچہ نظر نہیں آیا۔ اب لوگوں نے کاہن سے پوچھا، کیا بات ہے؟ آپ کس بچے کو مار ڈالنے کے لیے کہہ رہی ہیں؟ اس نے ان لوگوں کو بتایا، میں نے ابھی ایک لڑکے کو دیکھا ہے، معبودوں کی قسم، وہ تمہارے دین کے ماننے والوں کو قتل کرے گا، تمہارے بتوں کو توڑ ڈالے گا اور وہ تم سب پر غالب آئے گا۔ یہ سن کر لوگ آپ کی تلاش میں ادھر ادھر دوڑے لیکن ناکام رہے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لیے واپس آ رہی تھیں کہ ذی الحجاز سے ان کا گزر ہوا۔ یہاں بھی میلہ لگا ہوا تھا۔ اس بازار میں ایک نجومی تھا۔ لوگ اس کے پاس اپنے بچوں کو لے کر آتے تھے۔ وہ بچوں کو دیکھ کر ان کی قسمت کے بارے میں اندازے لگاتا تھا۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا اس کے نزدیک سے گزریں تو نجومی کی نظر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پڑی۔ نجومی کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مہر نبوت نظر آ گئی۔ ساتھ ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں کی خاص سرخی اس نے دیکھ لی۔ وہ چلا اٹھا، اے عرب کے لوگوں، اس لڑکے کو قتل کر دو، یہ یقیناً تمہارے دین کے ماننے والوں کو قتل کرے گا، تمہارے بتوں کو توڑے گا اور تم پر غالب آئے گا۔ کہتے ہیں کہ یہ کہتے ہوئے وہ آپ کی طرف جھپٹا، لیکن اسی وقت وہ پاگل ہو گیا اور اسی پاگل پن میں مر گیا۔ دوستو، آپ کو بتاتے چلیں کہ ایک اور واقعہ سیرت ابن ہشام میں یوں بیان ہوا ہے کہ حبشہ کے عیسائیوں کی ایک جماعت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس سے گزری۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ تھے اور وہ آپ کو آپ کی والدہ کے حوالے کرنے جا رہی تھیں۔ ان عیسائیوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مونڈھوں کے درمیان مہر نبوت کو دیکھا
اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں کی سرخی کو بھی دیکھا۔ انہوں نے حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھا، کیا اس بچے کی آنکھوں میں کوئی تکلیف ہے؟ انہوں نے جواب میں کہا، نہیں، کوئی تکلیف نہیں، یہ سرخی تو ان کی آنکھوں میں قدرتی ہے۔ ان عیسائیوں نے کہا، تب اس بچے کو ہمارے حوالے کر دو، ہم اسے اپنے ملک لے جائیں گے۔ یہ بچہ پیغمبر اور بڑی شان والا ہے، ہم اس کے بارے میں سب کچھ جانتے ہیں۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا یہ سنتے ہی وہاں سے جلدی سے دور چلی گئی، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ کے پاس پہنچا دیا۔ پیارے دوستو، ان واقعات میں جو سب سے اہم واقعہ ہے وہ سینہ مبارک چاک کرنے والا تھا، جس کا تذکرہ گزشتہ ویڈیو میں بھی ہوا ہے۔ روایات سے یہ بات ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سینہ مبارک پر سلائی کے نشانات موجود تھے، جیسا کہ آج کل ڈاکٹر حضرات آپریشن کے بعد ٹانکے لگاتے ہیں، ٹانکے کھول دیے جانے کے بعد بھی سلائی کے نشانات موجود رہتے ہیں۔ اس واقعے کے بعد حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا اور ان کے خامد نے فیصلہ کیا کہ اب بچے کو اپنے پاس نہیں رکھنا چاہیے۔ جب حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت آمنہ کے حوالے کیا، اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر 4 سال تھی۔ ایک روایت یہ ملتی ہے کہ اس وقت عمر شریف 5 سال تھی، ایک تیسری روایت کے مطابق عمر مبارک 6 سال ہو چکی تھی۔ دوستو، کہتے ہیں کہ جب حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حوالے کیا تو اس کے کچھ دنوں بعد حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا انتقال کر گئیں۔ والدہ کا سایہ بھی سر سے اٹھ گیا۔ حضرت آمنہ کی وفات مکہ اور مدینہ کے درمیان ابوا کے مقام پر ہوئی۔ آپ کو یہیں پر دفن کیا گیا۔ ہوا یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لے کر اپنے میکے مدینہ منورہ گئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ایمن بھی تھیں۔ ایمن کہتی ہیں، ایک دن مدینہ کے 2 یہودی میرے پاس آئے اور بولے، ذرا محمد کو ہمارے سامنے لاؤ، ہم انہیں دیکھنا چاہتے ہیں۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کے سامنے لے آئیں۔ انہوں نے اچھی طرح دیکھا، پھر ایک نے اپنے ساتھی سے کہا، یہ اس امت کا نبی ہے اور یہ شہر ان کی ہجرت گاہ ہے، یہاں زبردست جنگ ہوگی، قیدی پکڑے جائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ کو یہودیوں کی اس بات کا پتہ چلا تو آپ ڈر گئیں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لے کر مکہ کی طرف روانہ ہوئیں، مگر راستے ہی میں ابوا کے مقام پر وفات پا گئیں۔ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کے انتقال کے 5 دن بعد ایمن آپ کو لے کر مکہ پہنچی۔ آپ کو حضرت عبد المطلب کے حوالے کیا۔ آپ کے یتیم ہو جانے کا انہیں اتنا صدمہ تھا کہ بیٹے کی وفات پر بھی اتنا نہیں ہوا تھا۔ پیارے دوستو، حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں آپ کو بتاتے چلیں کہ آپ کے والد کا نام وہب بن عبد مناف تھا۔ آپ کا تعلق قبیلہ بنو زہرہ سے تھا، جو قریش ہی کا ایک ذیلی قبیلہ تھا۔ آپ کا سلسلہ نسب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جد امجد عبد مناف بن قسی سے ملتا ہے۔ یاد رہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد حضرت عبداللہ بن عبد المطلب شادی کے کچھ عرصہ بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش سے تقریباً 6 ماہ پہلے وفات پا گئے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کے زیر پرورش رہے۔ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا مکہ اور یثرب یعنی مدینہ کے درمیان ایک سفر کے دوران ابوا کے مقام پر وفات پا گئیں۔ آپ کی وفات کی تاریخ تو روایات میں نقل نہیں کی گئی، البتہ روایات کے مطابق یہ 577 عیسوی کا سال تھا اور بی بی آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یثرب سے لے جا رہی تھیں تاکہ وہ اپنے ماموں سے ملیں اور اپنے والد عبداللہ کی قبر کی زیارت بھی کریں، اور اسی سفر سے واپسی پر آپ کی وفات ہوئی، اور یہی اللہ کی چاہت تھی۔ پیارے دوستو، آپ اپنے قبیلے میں سیرت النساء کے نام سے مشہور تھیں۔ آخری حج کے دوران حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی قبر مبارک کی زیارت کی اور ان کو یاد کر کے روئے۔ یہ جگہ ایک پتھریلا علاقہ ہے جو ایک پہاڑی کا ہموار حصہ ہے۔
پیارے دوستوں، آپ کو بتاتے چلیں کہ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بتلائے گئے مذکورہ واقعات کے علاوہ احادیث میں ہمیں بہت سی ایسی روایات ملتی ہیں کہ جن میں اس بات کا تذکرہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صفات کا تذکرہ سابقہ آسمانی کتب یعنی تورات اور انجیل میں ہوا ہے۔ یہی وجہ تھی کہ یہود و نصارہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کی بیان کردہ صفات کی بنیاد پر پہچان جاتے تھے، اور چونکہ یہود و نصارہ کے نزدیک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے ادیان کے لیے خطرہ تھے، اس لیے وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کرنا چاہتے تھے۔ تورات میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جن صفات کا تذکرہ ہے، اس حوالے سے چند روایات پیش خدمت ہیں۔ حضرت قاب یاقی سے روایت ہے، وہ تورات شریف میں سے لکھا ہوا بیان کرتے ہیں، فرماتے ہیں ہم تورات میں لکھا پاتے ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے پسندیدہ بندے ہیں، نہ سخت دل ہیں اور نہ سخت زبان، اور نہ بازاروں میں شور مچانے والے، برائی کا بدلہ برائی سے نہیں دیتے لیکن معاف فرما دیتے ہیں، بخش دیتے ہیں۔ ان کی ولادت مکہ مکرمہ میں ہوگی اور ان کی ہجرت مدینہ منورہ میں، اور ان کا ملک شام ہے۔ ان کے امتی بہت حمد کرنے والے ہیں، آرام اور تکلیف میں بھی اللہ کی حمد کریں گے، اور ہر درجہ میں اللہ کی حمد کریں گے، اور ہر بلندی پر اللہ کی تکبیر کہیں گے، بڑائی بیان کریں گے، سورج کا خیال رکھیں گے، جب نماز کا وقت آئے گا تو نماز پڑھیں گے، اپنی کمر پر تہمت باندھیں گے اور اپنے اعضاء پر وضو کریں گے۔ ان کا مؤذن آسمان کی فضا میں اذان دیا کرے گا، ان کی صف جہاد میں اور ان کی صف نماز میں برابر ہوگی۔ رات کے وقت ان کی گنگناہٹ شہد کی مکھی کی بھنکار کی طرح ہوگی۔ اسی طرح حضرت عطار بن یسار رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں میں نے حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ سے ملاقات کی۔ میں نے عرض کیا مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ صفات بیان فرمائیں جو تورات شریف میں ہیں۔ انہوں نے فرمایا ہاں، اللہ کی قسم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تورات شریف میں بعض ان صفات سے موصوف ہیں جو قرآن مجید میں موجود ہیں۔ وہاں ارشاد مبارک ہے، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے آپ کو گواہ حاضر و ناظر، بشارت دینے والے، ڈر سنانے والے، ان پڑھوں کی حفاظت فرمانے والے، ان کے لیے پناہ بنا کر بھیجا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے بندے اور رسول ہیں۔ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام متوکل رکھا، نہ سخت دل، نہ سخت زبان، نہ بازاروں میں شور کرنے والے، برائی کا بدلہ برائی سے نہیں دیتے بلکہ معافی و بخشش عطا فرما دیتے ہیں۔ اللہ انہیں وفات نہ دے گا حتیٰ کہ ان کے ذریعے ٹیڑھے دین کو سیدھا کر دے۔ اس طرح کے لوگ کہیں گے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اور اس سے اللہ اندھی آنکھیں، بہرے کان اور ڈھکے دل کھول دے گا۔ بحوالہ مشکوات شریف، مرقات، بخاری شریف، مسند احمد۔